نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ انسانوں کو نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا یہ اہل ایمان کو بڑا نفع دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک انسان جب دوسرے انسان کو خیر خواہی کی بات کرتا ہے، اس کے فائدے کی بات کرتا ہے اور اس ہمدردی کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ انسان نقصان سے بچ جائے، چاہے وہ دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو، اسے نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور یہ نصیحت کرنے والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا یہ اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیان کرنے والا کوئی خطیب ہو اور وہ اپنے اندر کسی چیز کی کمی دیکھتا ہے، اگر وہ اسی کمی کے اوپر اپنے خطبہ میں بات کر دے تو یہ بات کرنا اس کی ذات کو بڑا نفع دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان کو نصیحت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ نصیحت کرنا انسان کو خود نفع دیتا ہے اور پھر دوسرے انسانوں کو بھی نفع پہنچتا ہے، اور اس عمل کی پسندیدگی کا ہمیں پتہ اس آیت کریمہ سے بھی چل سکتا ہے کہ سورۃ النمل، اور نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی یہ نصیحت کرنا، خیر خواہی کی بات کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ایک پوری سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ اب اگر ایک انسان دوسرے انسان کو خیر خواہی کی بات کرے، اگر ایک انسان دوسرے کو نصیحت کرے، اس کو کوئی بھلائی کی بات کرے، اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کہ بھئی یہ نقصان سے بچ جائے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو یہ بات کرنا، یہ نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو جب کوئی انسان کسی انسان کو نصیحت کرے، بھلائی اور خیر خواہی کی بات کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا پسند ہوگا۔
یہ ہمارے اسلاف کے اندر شروع میں یہ طریقہ رہا ہے کہ والد اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا، والدہ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرتی تھی، لیکن آج تو اللہ معاف کرے ایسا دور ہے کہ جب باپ بیٹوں کو نصیحت کرنے لگتا ہے تو آگے سے بیٹے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ کوئی بات کر دے تو اولاد کہتی ہے کہ ابا جان آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ چپ رہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کا عقل اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ چپ رہیں، ہمیں بات کرنے دے۔ نہ ماں اپنے بیٹوں کو نصیحت کر سکتی ہے، نہ باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر سکتا ہے، اور اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو آج والدین کا بھی یہ حال ہے کہ وہ خود بھی شرم سے نصیحت نہیں کر سکتے۔ والدین اگر خود نماز نہ پڑھتے ہوں وہ اپنی اولاد کو نماز کا کیسے کہیں گے؟ اگر والدین خود سچ نہ بولتے ہوں وہ اپنی اولاد کو سچ بولنے کی کیا نصیحت کریں گے؟ اگر والدین خود گناہوں میں، نافرمانی میں، سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کیسے کریں گے؟ لیکن ہمارے اسلاف کے اندر ایسا نہیں تھا۔ ہم پچھلے زمانوں کی طرف جائیں تو ان میں شاید یہ بات نہیں تھی، وہاں تو والدین اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر تربیت کی نیت سے انہیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ گھر سے جانے لگے تو ان کی والدہ نے انہیں نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا یہ 40 دینار بھی اپنے پاس رکھ لو، راستے میں سفر میں تمہارے کام آئیں گے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ راستے میں یا علم حاصل کرنے میں تمہیں جتنا بھی وقت لگ جائے تم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تمہارا جتنا بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے ہو جائے، لیکن تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں نکلے تو راستے میں ان کا واسطہ پڑ گیا ڈاکوؤں کے ساتھ۔ بغداد کی طرف سے قافلہ نکل کے جا رہا تھا، آگے سے آ کے ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ جب ڈاکو ان کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ ہاں بچے تیرے پاس کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کو اعتبار نہیں آیا کہ 40 دینار سونے کے اور اس بچے کے پاس، اور کہیں نظر بھی نہیں آ رہے، تو وہ ڈاکو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ جناب یہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور ہے بھی چھوٹا سا بچہ، آپ ہی اس سے پوچھ لیجئے۔ تو سردار کہنے لگا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ 40 دینار ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ کہا کہ میری والدہ نے میرے کرتے کے اندر سلائی کر کے مجھے دیے تھے۔ تو جب کرتے کو کھولا گیا تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ تو نے جھوٹ کیوں نہیں بول دیا؟ 40 دینار تو بچا سکتا تھا، اب اگر یہ ہم نے تم سے لے لیے تو پھر آگے جا کے تو کیا کرے گا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا اور میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا تمہارا جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا، اپنے والدہ کے حکم کو مانا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو سچ بتا دیا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتا ہے، اور ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم رب کائنات کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ظلم سے منع کیا، ہم لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، اللہ نے غصب کرنے سے منع کیا۔ جاؤ اور سارے قافلے والوں کو اپنا مال واپس کر دو، اور ادھر ہی سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ سے صلح کر لی۔ تو پہلے تو والدین اس طرح نصیحت کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے والدین نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی چند آدمیوں سے دوستی مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ پہلا کہ کبھی بھی بے وقوف آدمی سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو بے وقوف ہوگا وہ تمہارے نفع کا کام کرے گا لیکن اسی میں تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ ہے جو بے وقوف وہ چاہے گا کہ تمہیں نفع پہنچائے
لیکن نفع پہنچانے میں ہی تمہارا نقصان کر بیٹھے گا، لہٰذا کبھی بے وقوف آدمی سے دوستی نہ کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میرے والدین نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹے آدمی سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جھوٹا آدمی، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ مومن سارے گناہ کر سکتا ہے، مومن سارے کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر مومن جھوٹ بولنے والا ہوگا تو وہ تمہارا خیر خواہ کیسے بنے گا، وہ تمہیں نفع کیسے پہنچائے گا؟ تو کبھی اپنی زندگی میں جھوٹے آدمی سے دوستی نہ کرنا۔ اور یہاں پر ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کر دوں یا میں اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے 3 کام کر لے۔ فرمایا کہ یہ 3 کام ایسے ہیں، اگر اس نے اپنی اولاد کو سکھا دیے تو گویا اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اور ان میں سب سے پہلی بات کہ اپنی اولاد کو کہے کہ تمہیں دنیا کی جو بھی چیز چاہیے میں کوشش کروں گا کہ میں تمہیں دوں گا، کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، استعمال کرنے کی چیز ہو، اگر میرے بس میں ہوگا میں کوشش کروں گا تمہیں دوں گا، لیکن میں تمہارا جھوٹ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی اولاد کو کہہ دے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اگر کسی موقع پر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو میں تمہارے جھوٹ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر 5 وقت کی نماز، کہ تم نے جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو استعمال کرنا ہے استعمال کرو، لیکن کبھی بھی 5 وقت کی نماز تم نے نہیں چھوڑنی۔ اپنی اولاد کو 5 وقت کی نماز کا پابند بناؤ، جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ایک بھی نماز چھوڑو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کام کہ اپنی اولاد کو خدمت کرنے کا عادی بنا دو، کہ میرے بچہ میری بچی، کہ تم نے بڑے ہو کر ابھی سے ہی تم نے خدمت کرنی ہے دوسرے لوگوں کی، دوسرے انسانوں کا خیر خواہ بن کے تم نے زندگی گزارنی ہے، والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کرنی ہے۔ کائنات کے سارے مسلمان کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنی اولاد کے اندر پیدا کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں سکھا دیتا ہے اور ان 3 کاموں کا انہیں عادی بنا دیتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا دین تو ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ اے مسلمانوں ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ مومن ہر کام کر سکتا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، صحابہ کرام کا مبارک نقش قدم ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پوری تاریخ اسلام کے اندر، قرآن کریم کی آیات کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر ہمیں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب بھی اس کائنات کے اندر جیت ہوئی ہے تو جیت کس چیز کی ہوئی ہے؟ سچ کی جیت ہوئی، کبھی بھی جھوٹ کی جیت نہیں ہوئی۔ اگر وقتی طور پر جھوٹ جیت بھی جائے تو ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سچ جا کر اس جھوٹ کو پکڑ لیتا ہے اور آخرکار جیت کس کی ہو جاتی ہے؟ سچ کی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کاندھلا کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، تو اس پر ایک مسلمان اور ہندو کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب مسلمان نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، ہندو کہنے لگا کہ نہیں یہ زمین میری ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، ملے جلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہا کرتے تھے۔ تو بات کہاں چلی گئی؟ مذاہب تک چلی گئی۔ مسلمان نے جا کر اپنے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ یار یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، کل کو یہاں پر میں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا۔ اب سارے مسلمان کے ساتھ ہو گئے۔ ہندو نے جا کر اپنے ہندوؤں کو کہا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں یہاں پر مندر بناؤں گا۔ اب سارے ہندو کے ساتھ مل گئے۔ اب پہلے بات تھی ان کی ذات تک،
اور اب بات چلی گئی مذاہب تک، ادیان تک، تو دو مذاہب کا گویا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اور اس وقت حکومت تھی انگریز کی، عدالت میں جو جج بیٹھا ہوا تھا وہ انگریز تھا۔ جب یہ مسئلہ انگریز جج کے پاس پہنچا تو انگریز جج بھی فیصلہ کرنے سے ڈر رہا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں تو ہندو نہیں رکیں گے، اگر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں تو مسلمان نہیں رکیں گے، تو میں کیا کروں؟ تو جج نے پوچھا کہ تم خود دونوں فریق مجھے بتاؤ کہ صلح کی کوئی صورت ہے، اگر تمہارے درمیان میں صلح کروانا چاہوں تو صلح کی کوئی صورت ہے؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ جی ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر فلاں مسلمان یہ کہہ دے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اس مسلمان کا ہے تو ہم ہندو اس زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جج بڑا خوش ہو گیا کہ شکر ہے کوئی صورت نکل آئی، میں اس مسلمان کو بلواتا ہوں اور اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ زمین کس کی ہے، وہ جس کا نام لے گا میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، جج نے اگلی تاریخ دے دی، یہ سارے چلے گئے۔ اب مسلمان بڑے خوش کہ ہے تو مسلمان، اللہ کی مسجد وہاں پر بننی ہے، گھر بننا ہے، تو یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کہے گا کہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ اور ہندو ذرا پریشان ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ ہم نے نام تو مسلمان کا لے لیا، اب ہے تو وہ مسلمان، ہو سکتا ہے کہ اپنے مذہب کی خاطر وہ جھوٹ بول دے کہ یار زمین مسلمان کی ہے، مسجد تو ان کو مل جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ اب وہ پریشان، مسلمان خوش۔ جب تاریخ آئی، عدالت لگی، تو جج نے اس مسلمان کو بلایا، اور اس مسلمان کا نام تھا مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب وہ عدالت میں پہنچے تو جج نے پوچھا کہ بھائی فیصلہ آپ پر منحصر ہے، آپ بتائیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو اس ہندو کا ہے۔ مسلمان غصے میں آ گئے کہ اس کے کام دیکھو، اس نے تو ہندو کا نام لے لیا۔ تو جج نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہندو کو مل جاتا ہے تو ہندو تو اس کے اوپر مندر بنائیں گے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے میرا اسلام حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، میں نے سچ بولا ہے، اب یہ زمین ان کی ہے، مالک وہ ہیں، وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں ان کی مرضی، گھر بناتے ہیں ان کی مرضی، گراؤنڈ بناتے ہیں ان کی مرضی، جو بھی وہ کرنا چاہیں کر دیں، مجھے میرا اسلام سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، میں نے سچ بولا ہے کہ یہ زمین ہندو کی زمین ہے۔ اب جج نے فیصلہ لکھنا شروع کیا، اور فیصلہ بھی جج نے پھر ایسا لکھا، سمجھدار تھا، فیصلے میں لکھا کہ آج مسلمانوں کی تو ہار ہو گئی لیکن آج اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام کی جیت ہو گئی۔ جب جج نے یہ فیصلہ لکھا تو وہاں پر جتنے بھی ہندو جمع تھے ان سارے ہندوؤں نے مل کر کہا کہ جناب اگر آج اسلام جیت گیا ہے تو پھر یہی کلمہ ہمیں بھی پڑھا دیجئے کہ جس کلمہ کو پڑھنے کا یہ اسلام حکم دیتا ہے، ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں اور ہم یہ زمین اسلام کے نام کرتے ہیں، ہم یہاں پر مندر نہیں اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے۔ تو آخرکار جیت کس کی ہو گئی؟ سچ کی جیت ہو گئی۔ بظاہر دیکھا جائے تو جھوٹ بولنے میں خرابی نظر آ رہی تھی، جھوٹ بولنے میں نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن ان مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے سچ بولا، اللہ تعالیٰ نے سچ کا بول بالا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا، تو آپ کے مبارک دور کے اندر کسی ملک کا ایک شہزادہ گرفتار ہو کے آ گیا، اور وہ بڑا ظالم تھا، اس نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے، بڑی قتل و غارت کر رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ فوراً اس شہزادے کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد کو بلایا گیا، اب قتل کرنے کی تیاری ہے، تو وہ شہزادہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ کانپتے کانپتے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تم ڈر کیوں رہے ہو، کس چیز کا تمہیں خوف ہے، تم نے کتنے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس شہزادے کو دے دیا۔ اب وہ شہزادہ پانی نہیں پی رہا، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم پانی کیوں نہیں پی رہے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے اگر میں پانی پیوں گا تو تم فوراً میری گردن اڑا دو گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں یا میں تمہیں قول دیتا ہوں کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے اس وقت تک تمہاری گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ اب اسے تو پتہ تھا کہ حضرت عمر فاروق تو پکے مسلمان ہیں۔ اس شہزادے نے پیالے کو زمین پہ گرا دیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، پانی بھی زمین میں ضائع ہو گیا۔
حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہو کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ وہ کہنے لگا کہ جناب آپ نے وعدہ کیا ہے اور آپ نے کہا کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ اب پانی تو میں نے گرا دیا، پانی میں نے پیا نہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، وعدہ تو میں نے کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا کہ اس شہزادے کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جیسے ہی اس شہزادے کی رہائی کا اعلان کیا تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ جناب اصل میں جو ڈر کے مارے کانپ رہا تھا تو میرے دل میں اس وقت خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں مسلمان ہو جاؤں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھے چھوڑ بھی دیں گے اور میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، میری آخرت بن جائے گی۔ لیکن اگر میں اس وقت مسلمان ہوتا تو ساری دنیا کے شاید مسلمان کافر یہ کہتے کہ یہ ڈر کے مارے مسلمان ہوا ہے۔ تو چلاکی میں نے یہ کی، میں نے تدبیر یہ اختیار کی کہ کیوں نہ پہلے اپنی رہائی کا بندوبست کر لوں، جب یہ مجھے آزاد کر دیں گے تو اس کے بعد جب میں مسلمان ہو جاؤں گا تو اس وقت یہ میری مسلمانی پر یقین بھی کریں گے اور کوئی میرے اوپر یہ اعتراض بھی نہیں کرے گا کہ یہ ڈر کے مارے مسلمان ہوا ہے۔ تو جیسے حضرت عمر فاروق نے برات کا اعلان کیا، اس نے اعلان کیا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنے قول کی پاسداری کی، سچ کا ساتھ دیا، سچ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہ سچ بولنا آج اگر ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں اور بچپن ہی سے اپنی اولاد کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ بیٹا تو نے مر جانا ہے، تیرا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی اولاد کو خدمت کا عادی بنا دیں گے تو یہ 3 کام ایسے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 باتیں ہم نے اپنی اولاد کو سکھا دی تو یہ ایسا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ تو بات چلی تھی نصیحت کرنے سے، تو پہلے تو والدین اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس طرح نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم بھی مسلمان ہیں، وہی قرآن سنت ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے پوری سورہ لقمان کے نام سے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، اور یہ لقمان کون تھے؟ ان کے نبی ہونے میں تو اختلاف ہے لیکن اللہ کے ولی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، رنگ کے بھلے ہی کالے تھے، ان کی صورت اچھی نہیں تھی لیکن ان کی سیرت اور ان کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ بنا کر پوری سورہ لقمان قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی، اور انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے، میں نے 4000 نصیحتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے اور ان 4000 نصیحتوں میں سے میں نے 4 نصیحتیں تمہارے لیے چنی ہیں۔ اب وہ 4 نصیحتیں کون سی ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولاد کو کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ فرمایا کہ 4 چیزوں کی 4 موقعوں پر حفاظت کرو، 4 چیزوں کی 4 موقعوں پر حفاظت کرو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ، جب دوسروں کے گھروں میں جانا ہو تو کیا کرو؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ معاف کرے، جب محفل لگتی ہے تو پتہ نہیں ہم اس محفل کے اندر کیا اول فول بک جاتے ہیں، ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے جب کسی مجلس کے اندر ہوں۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کیا کرو۔ ایسا تو نہیں کہ مفت کی اگر آگے آ جائے، ٹھیک ہے روٹی تو مفت کی ہوتی ہے لیکن پیٹ اپنا ہے، معدہ اپنا ہے، جسم اپنا ہے۔ تو فرمایا کہ تیسری نصیحت میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کیا کرو۔ اور چوتھی نصیحت فرمایا کہ جب نماز کی نیت باندھ لو تو اپنے دل کی حفاظت کیا کرو۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اپنے معدے کی حفاظت، اور جب نماز کے اندر ہو تو اپنے دل کی حفاظت کیا کرو کہ تمہارا دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ 1-2 بات اور بھی کر دوں، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ 2 باتوں کو کبھی بھی یاد نہ کرنا۔ ایک یہ کہ اگر تمہارے اوپر کوئی احسان کرے تو تم کسی پر احسان کرو تو اس کا تذکرہ کبھی بھی نہ کرنا، کبھی بھی یاد نہ کرنا کہ میں نے فلاں پر احسان کیا تھا۔ اور دوسری بات
کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا انتقام کبھی بھی یاد نہ کرنا، اور نہ اپنی برائی کا تم نے کیا کرنا ہے، انتقام لینا ہے۔ اور دو باتوں کو تم نے کبھی بھی نہیں بھولنا، ان میں سے پہلی بات کہ اپنے رب کو کبھی نہ بھولو، اور دوسری بات کہ اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، وہ گناہ کرنا تو دور کی بات، کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم بھی اسی باتوں پر عمل کر لیں، خود بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر، اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر، اپنے دوست احباب کو اپنے ساتھ بٹھا کر اگر انہیں بھی یہ نصیحتیں پڑھائی جائیں، یہ نصیحتیں سنائی جائیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور نصیحت کرنے کی وجہ سے ہمارا بھی انشاءاللہ نفع ہوگا، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔